اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پھر اس دن انسانوں اور جنات کے گناہوں کے بارے میں سوال کی حاجت نہیں ہوگی، تو تم دونوں اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 40 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں بروز حشر حساب و کتاب اور میزان کے حوالہ سے ذکر ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن انسانوں اور جنوں کے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں سوال کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی۔ پھر اگر انسانوں کے گناہ اور ثواب کا نہیں پوچھا جانا تو پھر میزان اور حساب کس بات کا ہے؟ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ یوں فرمائی، ارشاد ہوا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں پوچھنے کی اور سوال کرنے کی حاجت اس لیے نہیں ہے کہ اس دن ہم نے سارے انسانوں کی زبانوں کو بند کر دینا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، سب کی جو زبانیں ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد تمام اعضائے جسم جو ہیں وہ اپنے اپنے نامہ اعمال کو خود بیان کر کے اس کی گواہی دیں گے۔ اب یہ انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور پریشان کن معاملہ ہوگا۔ زبان بند ہے، زبان بندی ہے، ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، آنکھیں گواہی دے رہی ہیں، کان گواہی دے رہے ہیں، پاؤں گواہی دے رہے ہیں، اور اس حوالہ سے ہر ایک الگ الگ عضو جو ہے وہ اپنی گواہی پیش کر رہا ہوگا۔ اور اس روز انسان کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور پریشان کن جو عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جن اعضاء کی تسکین اور راحت اور سکون کے لیے وہ برائی کرتا تھا، وہی برائی کرنے والے اعضاء خود اس انسان کے خلاف گواہ بن کے آ جائیں گے۔ اب یہ جو معاملہ ہوگا انسان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہوگا، جس کے لیے وہ سب کچھ کرتا رہا، جس عضو کی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے، راحت کے لیے وہ دنیا میں نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا اور نفع کی اور آرام اور عیش کے لیے، اپنے زبان کی راحت و سکون کے لیے، جسم کی راحت و سکون کے لیے اس نے حلال و حرام کا فرق ختم کر دیا اور سود کھا لیا، یا جس جسم کی راحت کے لیے اس نے جھوٹ بول کر اپنے معاملات اور کاروبار چلائے، جس نے اپنے جسم کی راحت اور سکون کے لیے اس نے رشوت لے لی، رشوت کھا کے کما کے اس نے اپنے جسم کو راحت اور سکون پہنچایا، جس نے ظلم کر کے ظالمانہ رویے اپنا کر اپنے دل کو اور اپنے من کو تسکین پہنچائی، فرمایا قیامت والے دن وہی تسکین حاصل کرنے والا جو پورا جسم ہے وہ اسی انسان کے خلاف گواہی پر اتر آئے گا، انسان کے خلاف وہ گواہی دینے پہ اتر آئے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان۔ پھر ہم انسانوں سے نہیں پوچھیں گے، ہم جنوں سے ہی نہیں پوچھیں گے ہاں جی یہ تم نے سوال یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا 3-4 دن کے پہلے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چیزوں کو، 2 مخلوقات کو مکلف بنایا ہے، ایک انسان ہے اور دوسرے جنات ہیں۔ انسان اور جنات کے علاوہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، سوائے چند ایک ایسے چیزیں ہیں، نسبت والی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ جیسے اس میں اصحاب کہف کا کتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اسی طرح مثال کے طور پہ حضرت سیدنا
صالح علیہ السلام تھے، ان کی جو اونٹنی ہے وہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا ہے، کیونکہ ان کا تعلق نبیوں کے ساتھ تھا اور رسولوں کے ساتھ تھا۔ اس نسبت اور تعلق کی بنیاد پہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تھا۔ جیسے اصحاب کہف، یہ نبی تو نہیں تھے، ان میں سے کوئی بھی نبی تو نہیں تھا، یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور انہیں اولیاء اس امت کا، بنی اسرائیل کے ولی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اس کتے کی ایک نسبت ہوئی اور وہ اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ وفادار بن کے رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر صلہ یہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ نسبت کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے کہ اس سے یہ بات بھی بڑی واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ باقی جو بنی اسرائیل کے ولی ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ولی ہیں ان کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء کرام ہیں ان کا مقام تو اس امت کے اولیاء سے بہت بلند تر ہے، بہت فائق ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس سے ایک ہمیں بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے جو اولیاء ہیں ان سے نسبت رکھنے والا ایک ناپاک کتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقام دے دیتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، باقی کوئی اور جو ہے کتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بتائیے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیاء کی امت میں سے جو لوگ مسلمان، جانور نہیں، مسلمان اور انسان ان اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ ان کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آج اگر کوئی شخص اللہ کے نیک بندے کے ساتھ، اللہ کے صالح آدمی کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ اگر وہ جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکت سے بروز حشر امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ آسان فرما دے گا۔ تو آگے ارشاد فرمایا گیا کہ اس روز کے میزان لگے گا۔ اب میزان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ چونکہ اگلی ہماری جو آیت مبارکہ ہے، کل والا جو ہمارا درس انشاءاللہ ہوگا وہ اسی موضوع کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس پہ یہ وہاں ہم بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ اتنی بات میں ضرور عرض کر دوں کہ یہ جو میزان لگے گا، اس میزان کے بارے میں مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں کہ کیا یہ کوئی تولنے والی چیز ہے یا کیا کوئی یہ وزن والی چیز ہے۔ تو اس پر میں نے پہلا ایک درس گزر چکا ہے کوئی ہفتہ پہلے، اس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سائنس جو ہے وہ اب اس حد تک ترقی میں جا چکی ہے کہ بغیر کسی چیز جو نظر نہیں آتی اس کا بھی وزن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ یہ ہوا جو ہے یہ ہمیں نہ نظر آتی ہے نہ یہ ہمیں محسوس، اس کو ہم چھو سکتے ہیں، لیکن آج سائنس بتا دیتی ہے کہ ہوا کا جو وزن ہے فلاں علاقے میں وہ یہ ہے اور فلاں علاقے میں جو ہوا کا وزن ہے وہ یہ ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ بظاہر ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن اس کا جو وزن ہے وہ اللہ کے ہاں مقرر کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن کیا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا۔ اب اگلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم جو عمل کرتے ہو تو اس پر تمہارے اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتے تو گواہ ہیں ہی صحیح، لیکن تمہارے اعضائے جسم جو ہیں یہ بھی گواہ ہیں، یہ بھی گواہ ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اسی بات کو بیان فرما رہے تھے کہ اپنے اعضائے جسم کی حفاظت کرو۔ حضور سے آپ نے روایت بیان کی، فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ مثال کے طور پہ یہ ایک چیز کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں، آپ نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو کسی نے عرض کی کہ اے مولا کائنات، اے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر انسان جا رہا ہے ظاہر جیسے بازار میں جا رہا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ سامنے، ظاہر ہے کئی غیر محرم چہرے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو کسی پر نظر پڑ جائے، اب اندازہ کریں ان لوگوں کا تقویٰ دیکھیں، تقویٰ دیکھیں ان لوگوں کا کتنا کمال تقویٰ تھا۔ ایسے کوئی سوال ہم سے تو کوئی کرتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر اے شیر خدا ہم جا رہے ہیں بازار میں اور ہماری نظر جو ہے ایک غیر محرم چہرے پر پڑ جاتی ہے تو اب آپ ارشاد فرمائیے اس نظر کا کیا ہوگا؟ کیا اس نظر پر بھی اللہ ہمیں پکڑے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جب تمہاری نظر پڑے کسی ایسے غیر محرم چہرے پر جس کا دیکھنا اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا، تو فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے، جب چوئی نظر پڑے فوری طور پر اپنی نظر دوسری طرف کر لو، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ لیکن آج مقام افسوس یہ ہے
مقام تاسف یہ ہے کہ آج لوگ تو اہتمام کے ساتھ تاکتے ہیں، لوگ تو جناب خود پورے اہتمام کے ساتھ نعوذ باللہ وہ چہرے جن کو دیکھنا حرام ہے ان کو تاڑتے ہیں، بری نظروں سے، گندی نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو وہ کمال کا وہ پیارا دین ہے، ہمارا اسلام وہ پیارا اسلام ہے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو تھے، جو صحابہ تھے، وہ سوال کر رہے ہیں کہ اے علی مرتضیٰ، اگر ہماری نگاہ پڑ جائے تو اس نہ انجانے میں اور نہ چاہتے ہوئے جو پہلی نظر پڑ رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو آگے سے کوئی ایسا ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا فوراً اپنا چہرہ اور نظریں وہاں سے ہٹا لو، کیونکہ پہلی نظر وہ تمہیں اللہ معاف فرما دے گا، کیونکہ تمہارا دل اور تمہاری نیت نہیں تھی۔ تو سامعین، اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کیا آج ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اسی طرح کہا گیا کہ اگر ہم کہیں سے گزر رہے ہوں تو ہمارے کان میں اگر کوئی ایسی ناجائز بات پڑ جائے جو ہم سننا نہیں چاہتے، جو ناجائز ہے، مثلا غیبت، گالی گلوچ، چغلی ہے، برائی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، یا تو اسے روک دو، فرمایا اگر وہ نہ روکے تو فرمایا فوری طور پہ وہاں سے اٹھ جاؤ اور اپنے کانوں کو، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو اور کانوں کو بند کر کے وہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ جب تم کسی کی غیبت سنتے ہو تو فرمایا قیامت والے دن جو شیشہ ہے وہ پگھلا کر تمہارے کانوں میں ڈال دیا جائے۔ اور آج ہم چسکے کے لیے سنتے ہیں غیبتوں، آج لوگ چسکے لیتے ہیں غیبتوں، آج لوگ چغلیوں کے چسکے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ اتنا برا اور کبھی عمل ہے، اس پر میں حدیث میں تفسیریں اس کی پڑھ رہا تھا، وضاحتیں، میں پوری وضاحت آپ کو بیان کروں آپ سن نہیں سکیں گے، اتنے سخت الفاظ اللہ کے رسول نے استعمال فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں عورت وہ جو چھوٹے قد والی ہے نا، صرف یہ جملہ بولا، غور کیجئے گا، یا رسول اللہ وہ جو فلاں عورت چھوٹے قد والی ہے نا، حضور نے فرمایا عائشہ خبردار، حالانکہ آپ کی سب سے محبوبہ زوجہ تھی حضرت عائشہ، جن سے آپ سب سے زیادہ پیار فرماتے تھے، آپ نے فرمایا عائشہ خاموش، اللہ کے ہاں یہ تمہارا جملہ ناپسند ہے، تم نے یہ جملہ اس کے عیب کے طور پہ کیوں بولا؟ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگوں کی تحقیر کرتے ہوئے، لوگوں کی انسلٹ کرتے ہوئے، لوگوں سے حقارت والے جملے بولتے ہوئے ہم تھکتے نہیں۔ آج ہماری زبانیں نہ جانے کہاں کہاں تک چلی جاتی، پیٹھ پیچھے ہم لوگوں کی حقارتیں، تحقیریں، غیبتیں، برائیاں کرتے ہیں۔ وہ ایک آج ہم عام طور پہ جو چیز ہے، ایک کسی نے پوچھا کہ جی ایک بندہ کوئی برائی کر رہا تھا تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو غیبت میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس نے کہا جی یہ برائی اس میں پائی جاتی ہے، انہوں نے کہا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں کہ کسی میں برائی پائی جائے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ وہ برائی بیان کریں، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ برائی نہیں پائی جا رہی اور آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو بہتان ہے، اور بہتان تو اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کے برابر۔ آج ہمارے ہاں یہ فرق ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو برائی، یہ تو غیبت کیا کہتا ہے جی غیبت تو وہ ہوتی ہے کہ جو شاید اس میں برائی نہ ہو، نہیں، غیبت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی میں برائی وہ پائی جائے، وہ برائی اس میں ہو اور پیٹھ پیچھے اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں آپ بات کریں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ایک عورت حضور کے بارگاہ میں آئی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کا مہینہ تھا، تو اچانک اسے الٹی آئی، قے آئی، اس نے وامٹنگ کر دی، تو اس میں سے کچھ گوشت کے لوتھڑے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، حضور نے فرمایا کس کی غیبت کر کے آ رہی ہے؟ اندازہ کریں، حدیث سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا کس کی غیبت کر کے آ رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے غیبت کی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تو نے الٹی کی ہے تو اس میں سے گوشت کے لوتھڑے نکلے ہیں، تو نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے اور تیرا روزہ اب نہیں رہا، تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے فلاں جو عورت ہے اس کی میں نے
نہ موجودگی میں، غیر موجودگی میں جو اس میں برائی پائی جا رہی تھی میں نے تو وہ بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ برائی ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں صرف نماز نہیں ہے، اس میں صرف روزہ نہیں ہے، یہ نماز اسلام کا رکن ہے، پورا اسلام نہیں ہے۔ نماز روزہ رکن ہے، پورا اسلام نہیں ہے، ارکان ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ صرف ارکان ہیں، پورا اسلام نہیں ہے۔ اور اگر قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن میں جو عبادات ہیں وہ تو صرف 25% ہے، 25%، اور 75% جو قرآن میں ہے وہ انسان کی زندگی کے معاشرے میں رہنے والے معاملات ہیں۔ آج ہمارے معاملات خراب ہیں اور ہم 25%، وہ تو خیر وہ بھی پتہ نہیں کتنی گئے ہیں، وہ بھی سب کی نہیں ہیں، 75% تو ویسے ہی ہم نے چھوڑ کے رکھ دی، تو 25% تو پاسنگ مارک بھی نہیں، اس سے تو بندہ پاس بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ والی جو آیت ہے یہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، اے مسلمانوں، اے جنات، اے انسانوں کی جماعت، اس دن تم سے تمہارے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں۔ آج تہیہ کریں آج ہم اس طرح سے قرآن کی پاک محفل میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آج ہی ہم اپنے آپ سے عہد وفا کریں۔ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے پاؤں کی حفاظت کریں گے کہ یہ برائیوں کی جانب اور غلط کاریوں کی جانب نہ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔